وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے تقریباً کئی ہفتوں سے مسلسل بعد نماز مغرب بروز ہفتہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سیریز منعقد ہو رہی ہے، اور اللہ رب العالمین کے احسان سے ہم تمام نے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اہمیت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے تک ہم نے مسلسل سماعت کیا، اور امید ہے کہ آپ تمام لوگوں کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چند گوشے آپ کے ذہنوں میں ثبت ہوں گے۔ تو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول کیسے ہوا اس کو بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کیسے بنے اس کو بتانے کی کوشش کی جائے گی، مگر میں چاہتا ہوں کہ نبی بنائے جانے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا اشارات اور کیا کیا علامات وارد ہوئے اس کی میں وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حادثاتی طور پر واقعاتی طور پر نبی نہیں بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت انبیاء کرام دیتے رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرماتا رہا، ہر اعتبار سے، ہر پہلو سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی تھی، اے اللہ عربوں میں سے تو ایک شخص کو نبی بنا تاکہ قوم سیدھی راہ پر چل سکے، ہدایت پر رہ سکے۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس دعا کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ نے یوں کھینچا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اگر ہم دیکھیں گے تو ایک بڑا طویل مدت گزری تھی۔ سینکڑوں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی تھی، کیا کی تھی؟ ربنا، ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا، عربوں میں تو ایک رسول کو مبعوث فرما، کیوں؟ یتلو علیہم آیاتک، تاکہ یہ نبی، یہ رسول ان لوگوں کے سامنے تیری آیتوں کو تلاوت کرے، حق کا اور باطل کا راستہ دکھلائے، لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اسی طرح کتاب کی تعلیم دے،
والحکمت، حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے، کس سے؟ گناہوں سے، برائیوں سے، معصیت سے، شرک سے، بدعت سے، اور زمانے جاہلیت کے جتنے بھی شر والے چیزیں تھے ان سب کو پاک کر دے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا۔ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ، لوگو میں میرے ابو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے اور اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا یہ حادثاتی چیز نہیں ہے، بلکہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے سلسلے میں اللہ سے دعا کی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم والوں کو بشارت دی تھی کہ ایک نبی آنے والے ہیں آخری زمانے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کیا تھی؟ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے کہا، کیا کہا؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہارے درمیان رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام کریں، میں تمہارے درمیان تمہارے سامنے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ تورات کس کی کتاب تھی؟ کس کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ انجیل نازل ہوئی۔ تو حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں نبی بنا کر، رسول بنا کر تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا ہوں، مجھے انجیل دی گئی ہے، اور میں تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہوں، اور صرف تورات کی تصدیق نہیں کر رہا ہوں، مبشرم برسول، ایک رسول کی خوشخبری بھی دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلائل لے کر آئے تو لوگوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ تو انبیاء کا یہ ثابت ہے، انبیاء کے تعلق سے انبیاء نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اپنے اپنے امتوں کو دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی تمام انبیاء کو یہ بتایا کہ آخر میں ایک نبی آنے والے ہیں، اور ان انبیاء کو یہ حکم بھی دیا کہ تم اپنی اپنی امتوں کو کہہ دو کہ آخر میں ایک نبی آنے والے ہیں، اگر تم اپنی زندگی میں اس نبی کو پاؤ تو اس نبی کی اتباع کرنا تمہارے لیے لازم ہوگا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں بتلایا تھا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا، کہاں پر لیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہے، اور یہ قرآن کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد و پیمان لیا، کس بات کا؟
لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں نے تم کو جو کتاب و حکمت عطا کی ہے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے درمیان رسول آئے مصدق لما معکم، جو تمہارے درمیان ہے اس کی تصدیق کرنے والے ہو، تو لتؤمنن بہ، اس پر ایمان لانا تمہارے لیے ضروری ہے، ولتنصرن، اور اس کی مدد بھی کرنا ہوگا۔ قال اقررتم، جب عہد و پیمان اللہ نے لیا پھر سوال کیا، کیا تم اس بات کا اقرار کرو گے؟ کیا تم نبی کی تائید کرو گے؟ کیا تم نبی کی مدد کرو گے؟ کیا تم میرے عہد کو قبول کرو گے؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا، تمام کے تمام انبیاء نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَاشْهَدُوا، تم گواہ رہنا۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ گواہ بنا رہے ہیں، فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اس بات پر اے انبیاء تم بھی گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ یعنی نبی آئیں گے تو ان کی مدد کی جائے گی اور ان پر ایمان بھی لایا جائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کی اہمیت و فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عہد و میثاق لیا یہ عالم ارواح میں لیے، کہاں پر؟ عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء سے عہد و میثاق لیا کہ نبی آئیں تو تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ تمام انبیاء کرام نے بھی کہا ہاں ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے، اور اس بات پر خود انبیاء بھی گواہ ہیں اور اللہ رب العالمین بھی گواہ ہے۔ سلمہ بن سلامہ بیان کرتے ہیں کہ بنو عبد الاشہل کے علاقے میں ہمارا ایک یہودی پڑوسی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکل کر بنو عبد الاشہل کی مجلس میں آ کر بیٹھ گیا، اور اس مجلس میں بیٹھ کر قیامت کا ذکر کیا، جنت و جہنم، موت کے بعد اٹھائے جانے کا ذکر کیا۔ چونکہ اس زمانے میں مشرکین رہا کرتے تھے مدینے میں بھی، تو لوگوں نے پوچھا تیرا ستیاناس ہو، کیا مرنے کے بعد بھی ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ اس نے کہا ہاں، اس ذات کی قسم جس کے نام سے حلف اٹھایا جاتا ہے، ہمیں مرنے کے بعد بھی اٹھایا جائے گا۔ اور کہنے لگا کہ مجھے اس آخرت کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے اس دنیا میں ہی گھڑا کھود کر انگار جلائی جائے، اس میں تباہ برباد کیا جائے، مجھے یہ پسند ہے، مگر آخرت کا عذاب سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ سب لوگوں نے تعجب سے پوچھا تم یہ جو بیان کر رہے ہو کہ قیامت آنے والی ہے، موت کے بعد پھر زندہ اٹھایا جانے والا ہے، حساب و کتاب ہوگا، جنت و جہنم ہے، ارے یہ تو بتاؤ اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں؟ سلمہ بن سلامہ یہ بدری صحابی ہیں، اس کے نشانیاں پوچھنے لگے وقوع قیامت کے، تو اس نے مکہ اور یمن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس علاقے سے ایک نبی مبعوث ہوگا۔ دیکھیے، یہود کے علماء کو سب پتا تھا کہ آخر دور میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ سب نے پوچھا ہم اسے کب پائیں گے؟ یعنی نبی آنے والے ہیں تو ہم انہیں دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے؟ ان کا زمانہ پائیں گے یا نہ پائیں گے؟ تو یہودی سلمہ بن سلامہ کہتے ہیں میں سب سے کم عمر تھا، میں ایک صحن میں لیٹا ہوا تھا چادر اوڑھ کر، یہودی میرے جانب اشارہ کیا اور کہا کہ اگر اس بچے نے اپنی پوری عمر پائی تو یقیناً وہ اس رسول کو ضرور پالے گا۔ اللہ اکبر، صحیح روایت ہے۔ پھر سلمہ بن سلامہ کہتے ہیں دن گزرتے رہے، شب و روز گزرتے رہے، گردش و لیل و نہار ہوتے رہے،
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث بھی فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان بھی لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اب موجود ہیں۔ لیکن اس یہودی نے حسد، بغض، عناد، کپٹ کی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا۔ تو سلمہ بن سلامہ کہتے ہیں ہم نے اس سے پوچھا اے یہودی تجھے بربادی ہو، تجھے کیا ہوا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی پیشنگوئی تو تو نے دی، ہم نے تو ایمان لایا مگر تو نے ایمان نہیں لایا، کیا بات ہے؟ کہنے لگا ہم تمہارے نبی پر ایمان نہیں لا سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے ہوئے۔ یہودیوں کو یہ گمان تھا کہ آخری نبی جو آنے والا ہے وہ کہاں سے آنے والا ہے؟ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آنے والا ہے، مگر جب انہوں نے دیکھا آخری نبی اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آیا تو ان کے اندر بغض و عناد پیدا ہو گیا، اور وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو انکار کر دیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے زبور کے بعض نسخے اٹھائے پڑھا تو میں نے اس میں دیکھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی صراحت موجود ہے، یعنی محمد لکھا ہوا ہے۔ پھر کہتے ہیں بعد میں نے ایک اور نسخہ زبور کا اٹھایا اور اس میں دیکھا تو یہ چیز اس نسخے میں موجود نہیں تھی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نسخے میں جناب محمد رسول اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اور ایک نسخے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مفقود ہے۔ تو زبور میں تحریف و تبدیل ہو چکی تھی اور لوگ اس نام کو مٹایا کرتے تھے، یہود کے لوگ۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خوشخبری اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے علماء نے بھی دی ہے۔ ایک تو انبیاء نے دی خوشخبری، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ عربوں میں ایک رسول کو مبعوث فرما، اور دوسری چیز یہود کے بڑے بڑے یہود و نصارہ کے علماء نے بھی خوشخبری دی ایک نبی آنے والا ہے، جیسے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب عموریہ ایک مقام کا نام ہے، ترک کے جنوب میں ہے یہ مقام، عموریہ کے راہب کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے، سلمان فارسی کہتے ہیں، اس نے مجھ سے کہا کہ اس نبی کے ظہور ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے جو دین ابراہیم کے ساتھ مبعوث کیا جائے گا، وہ سرزمین عرب میں پیدا ہوگا اور مدینے کی طرف ہجرت کرے گا، وہ ہدیہ تو کھائے گا مگر صدقہ قبول نہیں کرے گا، اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، مہر نبوت ہوگی۔ تو کہتا ہے آگے، اے سلمان اگر تم اس علاقے میں جا سکتے ہو تو ضرور جاؤ۔ اور آپ کو معلوم ہے اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیسے حاضر ہوئے اور کتنی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو جھیل کر اسلام لایا۔ اسی طرح ابو تیہان، یہ بھی یہود کا ایک بڑا زبردست عالم تھا، بڑا زاہد تھا، متقی تھا، مستجاب الدعوات تھا، اس کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ یہ ملک شام سے یثرب یعنی مدینے کے پاس آیا اور بنو قریظہ کے محلے میں جا کر ٹھہر گیا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ٹھیک 2 سال قبل اس کی وفات ہو گئی۔ جب اس کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو اس نے یہودیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے یہودیوں کی جماعت، کیا تم جانتے ہو میں شراب و کباب، عیش و عشرت والی سرزمین ملک شام چھوڑ کر یہاں فقر و فاقہ کشی کی زمین یعنی حجاز پر کیوں آیا؟ کیا تم جانتے ہو؟
لوگوں نے کہا تم ہی بہتر جانتے ہو. تو اس نے کہا کہ جو نبی آنے والے تھے ان کے انتظار کے لیے میں ملک شام چھوڑ کر یثرب مدینہ آیا ہوا تھا. تو اس یہود نے بھی پیشن گوئی دی تھی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونے والی ہے. اور یہ بات تمام لوگوں کے درمیان پھیل گئی. ابو طیہن کی سب لوگوں کو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. مدینے کے قبائل کو بھی معلوم ہوا, مدینے کے لوگوں کو بھی معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے. تو یہود کہا کرتے تھے, چونکہ اکثر یہود اور مدینے کے لوگوں کے درمیان لڑائی جاری رہتی تھی اور مدینے کے لوگ غالب آیا کرتے تھے یہودیوں پر, تو یہود کہا کرتے تھے کہ جب آخری نبی مبعوث ہوں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر جس طرح ہم نے قوم عاد قوم ارم کو قتل کیا ہے اسی طرح تم کو بھی قتل کر دیں گے. تو یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں یہود اکثر مدینے کے لوگوں کو کہا کرتے تھے. اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے کی طرف گئے تو یہ باتیں اسلام قبول کرنے کے لیے بہت ہی شاندار ثابت ہوئی. خود کہتے ہیں اہل مدینہ کہ اللہ رب العالمین کے فضل و احسان کے بعد اسلام لانے میں جو سب سے بڑا کردار رہا وہ یہود کی باتوں کا کردار رہا, کیونکہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ہی ہمیں بتایا کرتے تھے کہ نبی آنے والے ہیں, نبی کا ظہور ہونے والا ہے. نبی آ گئے اور اب ہم ان پر ایمان بھی لے آئے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے سے پہلے بعض علامات اور اشارات نبوت ثابت ہوئی. جیسے پتھر کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام. حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث لأعرفه الآن. آپ نے فرمایا میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں. پتھر بے جان چیز ہے, اس کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں مکہ میں کانا یسلم علی, جو مجھ کو سلام کیا کرتا تھا نبوت سے پہلے. لأعرفه الآن, مدینے میں آنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں جو پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا. اس بات کی طرف واضح اشارہ تھا کہ یہ شخص کوئی معمولی شخص نہیں ہے, یہ کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہے, بلکہ آگے چل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بننے والا ہے اور ان کے سر پر نبوت کا تاج رکھے جانے والا ہے. تو یہ اشارہ تھا. اسی طرح سچے خواب دیکھنا. نبی بنائے جانے سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کرتے تھے رات میں, اور جب دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تو وہ خواب صحیح طور پر ثابت ہو جاتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب بڑے اچھے لگتے تھے, اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت نشینی اختیار کر کے غار حرا میں جا کر بیٹھ جاتے, اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے. اور تیسری چیز گوشہ نشینی اور خلوت. یہ گوشہ نشینی ہی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں نبوت سے سرفراز کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام سورۃ العلق لے کر نازل ہوئے. اب انشاءاللہ ہم آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول کیسے ہوا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی, کتنی 40 سال ہوئی, اور غار حرا میں خلوت نشینی کا تیسرا سال آیا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنانے سے پہلے غار حرا میں جاتے اور جا کر وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مصروف ہو جاتے. جب تیسرا سال خلوت نشینی کا یعنی غار حرا میں بیٹھنے کا آیا
تو جبریل علیہ السلام چند آیات لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تشریف لائے۔ مورخین کے درمیان اختلاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول کب ہوا، کب قرآن مجید نازل ہوا۔ میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، آپ میں سے کوئی بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کس مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا؟ دلیل کے ساتھ بتائیں۔ ماشاءاللہ، دلیل کیا ہے اس کی؟ ماشاءاللہ، بارک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمر میں، مال میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اس سلسلے میں اختلاف ہے، 3 قول ہے۔ بعض کہتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، بعض کہتے ہیں رجب کے مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، اور بعض کہتے ہیں رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، اور یہی بات درست ہے کیونکہ اس بات کی مزید وضاحت قرآن مجید کی ایسی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ اب آئیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادات مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توشہ لیتے اور غار حرا میں چلے جاتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ کبھی کبھار تو راتوں میں گھر آئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھ جاتے اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ تو اچانک ایک دن فرشتہ آیا، حدیث کے الفاظ ہیں، آ کر کہا اقرأ، قال ما انا بقارئ، قال فاخذنی فغتنی حتى بلغ منی الجہد ثم ارسلنی فقال اقرأ، قلت ما انا بقارئ فاخذنی فغتنی الثانیہ حتى بلغ منی الجہد ثم ارسلنی فقال اقرأ، فقلت ما انا بقارئ فاخذنی فغتنی الثالثہ ثم ارسلنی فقال اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں بیٹھے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے، اقرأ یا محمد پڑھنا شروع کرو، اقرأ، قال ما انا بقارئ، اللہ کے نبی نے حضرت جبریل سے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، میں لکھنا نہیں جانتا، میں کیسے پڑھوں؟ قال فاخذنی فغتنی، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام مجھ کو پکڑا اور پکڑ کر زور سے سینے کو دبا دیا، حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ میری طاقت جواب دے گئی، میں پریشان ہو گیا، ثم ارسلنی، پھر چھوڑ دیا، فقال اقرأ، چھوڑنے کے بعد کہا پڑھو، اب تو پڑھو، فقلت ما انا بقارئ، پھر آپ نے فرمایا میں پڑھنا ہی نہیں جانتا، کیسے پڑھوں؟ فاخذنی فغتنی الثانیہ، پھر دوسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور سینے سے دبایا اور کہا اب پڑھنا شروع کرو، کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام پکڑے، زور سے دبایا اور کہا پڑھو اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو خون کے لوتڑے سے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو خون کے لوتڑے سے پیدا کیا، اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھلایا ہے، علم الانسان ما لم یعلم، ایسا علم سکھلایا ہے جس کو انسان نہیں جانتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی وحی نازل ہوئی۔ اب ظاہری سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض اشارات ثابت ہو گئے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو رہے ہیں۔ آپ کی تربیت ہو گئی بہت سارے طریقوں سے، بہت سارے پہلوؤں سے آپ کی تربیت ہوئی، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے۔
سیدھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ڈر رہے تھے، آپ کا دل دھک دھک کر رہا تھا، پریشانی کے عالم میں، گھبراہٹ کے عالم میں حضرت خدیجہ کے پاس چلے گئے، کہا زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھ پر چادر اڑاؤ، مجھ پر چادر اڑاؤ، میں پریشان ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام کا تمام واقعہ بتلا دیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بڑی ہی مدبرانہ صلاحیتوں کے مالک تھی۔ آپ نے ان سے کہا لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہو رہا ہے میری جان کا، کہیں میری جان نہ چلی جائے، میں پریشان ہو رہا ہوں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو ہمتیں عطا فرمائی۔ دیکھیے، ایک شوہر جب پریشان ہوتا ہے تو بیوی کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایسے وقت میں شوہر کے اعلیٰ صفات کا ذکر کرے تاکہ شوہر پریشانی سے بچ سکے، ہمت نہ ہارے۔ یہی کام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، کہا کلا ابشر، ہرگز نہیں، آپ کے لیے تو خوشخبری ہے، کیا فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز برباد نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، اور سچی بات کرتے ہیں، وتحمل الکلہ، اور دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، کمزوروں کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے آپ کماتے ہیں، وتقری الضیف، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور راہ حق میں آنے والے مصائب مشکلات پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اتنے سارے اعلیٰ کمال اخلاق رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز برباد نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا۔ اس طرح ہمت دیں۔ پھر اس کے بعد ہمت ہی نہیں دی، ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو کہ اس وقت انہوں نے عیسائیت کو اختیار کیا تھا۔ کہا اپنے بھتیجے کی بات سنیے، بہت پریشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی واقعہ رونما ہوا ورقہ بن نوفل کے سامنے بیان کیا، تو ورقہ بن نوفل نے کہا ارے یہ وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا، اور آپ نبی بننے والے ہیں، آپ کی قوم آپ کو مارے گی، ستائے گی، آپ کی قوم آپ کو آپ کے گھر سے، آپ کے وطن سے نکال دے گی، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں ضرور آپ کی مدد کرتا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا مجھے میری قوم میرے گھر سے، میرے وطن سے نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، جب بھی کوئی آدمی، جب بھی کوئی شخص ایسا پیغام لے کر اپنی قوم کے پاس آیا ہے تو قوم والوں نے اس کو اپنی زمین سے نکال پھینکا ہے۔ اگر میں اس وقت زندہ رہوں تو تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ لیکن اس کے فوراً بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وحی کی بندش بھی ہو گئی۔ وحی کیا ہو گئی؟ بند ہو گئی۔ کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے دن بند ہوئی، اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 سال وحی بند رہی، یہ غلط بات ہے۔ وحی چند مہینے کے لیے یا چند دن کے لیے بند رہی۔ جب وحی کی بندش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، بالکل حزین رہ گئے کہ کیوں وحی کا نزول بند ہو گیا۔ اس غمگینی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر، بلند و بالا پہاڑ پر چڑھے تاکہ وہاں سے اپنے آپ کو لڑکا دیں۔ لیکن جب یہ خیال جی میں آتا تو حضرت جبریل علیہ السلام فوراً آتے اور آ کر کہتے ہیں اے محمد تم رسول ہیں، رسول برحق ہیں۔ جیسے ہی حضرت جبریل کا کلام سنتے تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جاتے، اور حضرت جبریل کا یہ کلام سن کر، یہ گفتگو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اضطراب تھم جاتا اور آپ کے نفس کو قرار آ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے کے لیے گئے تھے، لیکن جبریل کی وجہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر چلے آتے۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وحی کی بندش کیوں ہوئی تھی؟ ایک سوال ہے آپ سے۔ پہلی وحی
اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، پھر اس کے بعد وہی بند ہو گئی۔ وہی کیوں بند ہو گئی؟ حالانکہ وہی کو تو آنا چاہیے تھا، پیغامات لے کر، اعلانات لے کر، لیکن وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ کوئی بتا سکتے ہیں کیوں؟ کیوں وحی کی بندش ہوئی؟ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وحی کی بندش اس لیے تھی تاکہ آپ پر جو خوف طاری ہو گیا تھا، ابتدا میں جب وحی کا نزول ہوا تو آپ نے کہا لقد خشیت علی نفسی، مجھے میری جان کا ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے، اور اسی ڈر کے عالم میں حضرت خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، مجھ پر چادر اڑاؤ، مجھ پر چادر اڑاؤ۔ اس لیے وحی بند تھی تاکہ آپ پر جو خوف ابتدا میں طاری تھا وہ خوف کافور ہو جائے، نکل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت آ جائے اور وہ ڈر رخصت ہو جائے، اور دوبارہ وحی کا شوق پیدا ہو جائے اور وحی کے انتظار کا شوق پیدا ہو جائے۔ اس لیے وحی کو اللہ رب العالمین نے ایک مختصر مدت کے لیے بند کیا۔ پھر جب نبی کو خود معلوم ہوا یقینی طور پر کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنایا ہے، اور جو فرشتہ غار حرا میں میرے پاس آیا تھا وہ سفیر ہے اور آسمانی اخبار کا ناقل ہے، یعنی آسمان کے خبروں کو لے کر مجھ پر نازل ہونے والا ہے۔ جب یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل طور پر یقین ہوا تو پھر اللہ رب العالمین وحی کا دوبارہ نزول کیا، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بینا انا امشی اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصری فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والارض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فانزل الله تعالى يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں چل رہا تھا، اذ سمعت صوتا من السماء، تو میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، فرفعت بصری، جیسے ہی میں نے آواز سنی فوراً میرے نگاہ کو میں آسمان کی طرف بلند کیا، فاذا الملک، کیا دیکھتا ہوں وہی فرشتہ پھر آیا ہے جو غار حرا میں آیا تھا۔ دیکھیے اللہ کے نبی کو معلوم ہوا اب نبی بننے والا ہوں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ شروع کیا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں جب نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں؟ وہی فرشتہ آیا ہے جو غار حرا میں آیا تھا۔ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَا جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جو زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب دوسری مرتبہ وحی لے کر آئے تو اللہ کے نبی تو حضرت جبریل علیہ السلام زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دوسری مرتبہ وحی آئی تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر اس وقت بھی لگا، حالانکہ آپ کو کامل طور پر یقینی طور پر یہ علم ہو چکا ہے کہ اب اللہ کے نبی آپ بن گئے ہیں۔ فرعبت منہ، میں ڈر گیا، فرجعت، فوراً حضرت خدیجہ کے پاس گیا، فقلت زملونی زملونی، پھر کہنے لگا مجھ پر چادر اڑاؤ، مجھ پر چادر اڑاؤ، مجھے ڈر ہو رہا ہے، میں گھبرا رہا ہوں اور میرا دل دھک دھک کر رہا ہے۔ تب اللہ رب العالمین نے آیتوں کا نزول فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، اے چادر اڑنے والے، قم فانذر، اپنی چادر کو اٹھا کر پھینکو، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈرانا شروع کرو، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ یہ دوسری وحی تھی۔ اب اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ ہم نے ایک چیز پڑھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی کہ پہلی وحی کا نزول کون سا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق،
جبکہ ایک دوسرے صحابی سے یہ معلوم ہوتا ہے سب سے پہلی وحی یا ایھا المدثر قم فانذر ہے. کوئی اس کا جواب دیں گے؟ پہلی وحی سورہ علق ہے یا پھر سورہ مدثر ہے؟ جواب دیں گے آپ؟ جی دلیل نہیں ہے. جی دلیل نہیں. تطبیق کی صورت یہ ہے نبی اور رسول کے اعتبار سے تطبیق دی جائے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کہا سب سے پہلے وحی نازل ہوئی تو نبی بننے کے اعتبار سے سب سے پہلے وحی اقرأ باسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، اور تمام اعتبار سے بھی پہلی وحی اقرأ باسم ربک الذی خلق نازل ہوئی. اور جو دوسرے صحابی جابر بن عبداللہ غالباً جو کہتے ہیں کہ پہلی وحی یا ایھا المدثر قم فانذر نازل ہوئی، یہ رسول بننے کے اعتبار سے سب سے پہلی وحی یا ایھا المدثر قم فانذر نازل ہوئی. تو اس کی یہ تطبیقی صورت تھی. تو محترم حضرات، آج کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیریز میں ہم نے وحی کا آغاز کیسے ہوا، کیا کیا علامات اشارات نبوت تھے، مختصر سی تاریخ میں سمیٹنے کی کوشش کی. اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں کو اچھی طرح ذہن نش کر کے ان سے کچھ دروس و عبر حاصل کر کے ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.